اچھا سر، پاکستان میں یہ بھی ایک کرٹیسزم رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے. اب پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کیسے دیکھیں؟ آئی تھنک دے پلے اے ویری گڈ رول. تو جب آتی ہے آرمی تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آرمی والوں کے بھیا دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بارڈر پہ اب جو نا آرمی کا کام نہیں ہے. آرمی کا کام ہے ود ان دا کنٹری اٹ سیلف. Why should we intervene in other countries? For our own purposes. People do it all the time. The governments all do it all the time. This is how the foreign policy works. This is how international politics works. Exactly. خان صاحب کہتے ہیں نا میری پارٹی آرگنائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم تو پارٹی ہے نہیں، ہم تو ایک تحریک ہیں. آپ بھی تحریک ہے پاکستان تحریک نظام، تو یو ناٹ این آرگنائز پولیٹیکل پارٹی. آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک موومنٹ ہیں، اگر اس کی پولیٹیکل سکسیس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ سوشلی آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. سر، ڈڈ یو اور یور پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹ 2024 الیکشن؟ آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ اب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ 3 سے 4 سیٹس ہم جیت سکتے ہیں، 60,000 آپ کے ممبرز ہیں، تو لیکن وہ اٹس گروئنگ. یہ نہیں کہ وہ نا وائی شوڈ پیپل جوائن یو؟ آپ کی پارٹی اگلے الیکشن میں جائے گی، لڑے گی، تو اس کی پریپریشن سر کس سٹیج پہ ہے؟ تو ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے، وہ کیا اس کا ویژن ہے، وہ کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہے؟ سندھ میں کوئی اس طرح کا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ سندھی بولی جاتی ہے، ان کا کلچر سندھی ہے. ول میک شیور دیٹ دے کنٹینیو ٹو ہیو دیٹ لینگویج، دے کنٹینیو ٹو ہیو دیئر کلچر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی دیٹ. آفٹر ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر از دی موسٹ امپورٹنٹ سیکٹرز. یہاں پہ بھی پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، ویدر پولیٹیکل اور جو پولیٹیکل نہیں ہیں، وہ ناکام ہوئی ہیں. ایک اچھا پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہم نہیں لے کے آ سکے، اور جو ہماری کاسٹ آف ہیلتھ سروسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں، ہمارے اپنی آبادی کی اکانومی کے لحاظ سے وہ بہت کاسٹلی ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں آپ کیسے کام کریں گے؟ اچھا سر، آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں؟ جی. آپ کی ویب سائٹ کا کیا؟ نظام.pk. نظام.pk. چلیے سر، آپ نے جوڈیشری کی ہم نے بات کی، آپ نے کہا ہے کہ ایک فریم ورک ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے جو جسٹسز ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو. اب اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. دیر آر 2 schools of thought کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے جو موجودہ نظام ہے نامینیشن کا، ایک ہے کہ کمپیٹیٹیو پروسیس ہونا چاہیے، کہ جو جسٹسز ہیں ہائی کورٹس میں دے مسٹ بی ریکروٹیڈ تھرو اے کمپیٹیٹیو سسٹم. سر، جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کے ٹیکسٹ کو انڈورس کرتے ہیں؟ سر، میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنس کو امپاور کرنا چاہیے، ان کو بڑا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ بلکہ جب یہ پروسیس ہو رہا تھا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انسٹیٹیوشنس کو بڑا کرنے کے بجائے ان کو امپاور کیا جائے، ان کو پراپر طریقے کے ساتھ ان کو یوٹیلائز کیا جائے. چل صاحب، اب اسٹیٹ سٹرکچر سے آگے بڑھ کے ہم ذرا سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں. ہم سر ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ تھی اور باقی بھی کچھ ریسرچز ہیں، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو غربت ہے اس کی لکیر کے نیچے ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جب آپ کی 40% آف پاپولیشن، مور دین 40% آف پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی سطح کے نیچے ہے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غربت ہے ادھر سے لوگوں کو کیسے نکالے گی اور لوگوں کا معیار زندگی کیسے بڑھائے گی، بلند کرے گی. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جو 10 کروڑ ہمارے غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اس سے اوپر ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، اس کی ان کے لیے بہتر اکنامک اپرچونیٹیز اور ان کا وے آف لائف کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے جو بک میں لکھا ہے نا، 2 پرانگ تھیوری ہے ہماری. ایک تو اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ، اور دوسرا ہمارا ہے اپنا اکنامک چینجز، تاکہ ہم جاب کریٹ کریں، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. تو وہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے. ایک تو وہ ٹھیک ہے، وہ غربت کے آپ نے 10 کروڑ کی بات کی ہے. ایک 3 ملین بچے جو ہے نا ہر سال نکلتے ہیں کالجز وغیرہ سے، اور دے ڈونٹ نو واٹ ان دا ورلڈ دے آر گونا ڈو. وہ ان کی ڈگری ہوتی ہے ہاتھ میں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس ڈگری کے ساتھ کرنا کیا ہے. بٹ دے ڈونٹ ہیو دی اسکلز. وہ ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسکلز میٹر مور دین ان ڈگریز. کا یا ایک تو ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا نہیں نا پراپر صحیح. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو پراپرلی اپرچونیٹیز کریٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ 3 ملین جو بچے آئیں گے باہر اسکول میں ہر سال، ان کو ہم نے کھپانا کہاں ہے. یہ بھی مسئلہ ہے.
تو آپ نے وہ جو عرض اپنا بولا اپنا 10 کروڑ کا، اس میں یہی ہے نا کہ آپ جاب کریٹ کرو، اپنا اکنامک سسٹم اس طرح کا بناؤ کہ آپ جو ہے نا وہ انڈسٹریز لگاؤ، اپنا سسٹینیبل اکنامک سسٹم لے کے آؤ، تاکہ ہر سال آپ نے جتنے آپ کی عوام بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے مطابق آپ جاب کریٹ کر کے ان کو میک شیور کرو کہ دے ہیو دی اپرچونیٹیز ٹو ورک اینڈ بی ایبل ٹو سیلف سسٹین. اچھا اب ہم ذرا سوشل سیکٹر کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ 3-4 جو سوشل سیکٹرز کے ایشوز ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ فار دی کامن پیپل ان پاکستان. ایجوکیشن سے اگر ہم شروع کریں، ابھی ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے. پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 70 سے 75% کے درمیان جو لیٹسٹ فگرز ہیں ان کے مطابق ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ دی کوالٹی آف دیٹ. اب ایجوکیشن کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر بھی ویسے کرٹیسزم ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی کویشچنز ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو اسکولوں میں ہونے چاہیے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ابھی گورنمنٹ ویسے یہ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں پہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ. Can I upgrade that number? Yes, yes. Latest what I have heard is 3.25 crore. سر وہ آئی تھنک دیر از سسپیشن ان اٹس اوتھینٹسٹی، لیکن یہ فگرس کوٹ ہو رہے ہیں. اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد بچوں کی جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ اسکول میں نہیں ہے. تو ایجوکیشن ریفارمز جب تک ان بچوں کو پڑھایا نہیں جائے گا اور اچھا نہیں پڑھایا جائے گا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے، وہ کیا اس کا ویژن ہے، وہ کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا، ہر جو پارٹی آتی ہے نا، ہر حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے پچھلے مرحلے ہم پچھلے 2 گورنمنٹ پہلے ہم نے 3 کروڑ کا سنا تھا، پھر 1.25 کروڑ کا سنا تھا. اب لیٹسٹ جو ہے نا وہ مجھے ایک ٹیکسی والا بتا رہا تھا کہ بھئی وہ تو آج میں نے خبروں میں سنا ہے کہ وہ 3.5 کروڑ ہو گئی ہے. میں یعنی کہ خبریں بتا دیتے ہیں ہمیں، لیکن یہ کہ یہ گورنمنٹ جو آتی ہیں یہ نہیں کرتی کہ ہم کچھ اوتھینٹک ڈیٹا ہے جو نہیں ہے. وٹ ایور دا پوائنٹ از کہ آر دے ڈوئنگ اینی تھنگ فار دیم. ہمارا جو اپنا مینیفیسٹو ہے وہ یہ کیا کرتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو دیز اسکولز، اور اس میں ٹیچرز کا جو نا فنکشن دیٹس ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ پراپر طریقے کے ساتھ ان کو تنہائی اچھی دیں، ان کو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اسکولوں کے قریب جا کے ان کو گھر دیں، تاکہ وہ باقاعدہ طور پہ اپنے جو کام ہے ان کا جو فنکشن ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ کریں. اسی طرح آپ کا سلیبس جو ہے وہ پچھلی حکومت میں نے جو سنا تھا کہ یہ کہ وہ سلیبس بنا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں میں 4 سال وہ رہ کے گئے تھے تو سلیبس تو نہیں بنا. سینٹرلائز سلیبس بنا رہے تھے. دیٹ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. اٹ از دی پریروگیٹو آف دی پروونشل گورنمنٹس. نہیں وہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ ٹوٹلی. دا پوائنٹ از آر وی ڈوئنگ اینی تھنگ. فیڈرلزم کو ڈینائی کرتے ہیں نا آپ، کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ. ہاں لیکن لیٹ می فنش. دا پوائنٹ what I'm trying to make is کہ وہ جو آپ کے وہ جو ریجن جو ہم ڈیوالو کر رہے ہیں ان کی لینگویج تو ہم نہیں ان کو ختم کریں، ان کے کلچر کو تو ہم نہیں ختم کریں گے، وہ تو ویسے ہی رہے گا. وہ آپ سندھ میں کوئی اس طرح کا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ سندھی بولی جاتی ہے، ان کا کلچر سندھی ہے، we'll make sure that they continue to have that language, they continue to have their culture. That is very important. We're not going to deny that. چلیں دیٹس فیئر. جب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، ہیلتھ سیکٹر از آلسو آفٹر ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر از دی موسٹ امپورٹنٹ سیکٹرز. یہاں پہ بھی پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ویدر پولیٹیکل اور جو پولیٹیکل نہیں ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. ایک اچھا پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہم نہیں لے کے آ سکے، اور جو ہماری کاسٹ آف ہیلتھ سروسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں، ہمارے اپنی آبادی کی اکانومی کے لحاظ سے وہ بہت کاسٹلی ہیں. پاکستان میں بہت بہت بڑا بزنس ہے ہیلتھ بزنس. اور اگر آپ انڈیکیٹرز ڈفرینٹ دیکھیں، میں ایک انڈیکیٹر کی بات کرتا ہوں، پولیو کو لے لیں آپ. پوری دنیا میں 2 اور 3 ملک اب رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو نہیں ہو سکا. پاکستان ہے، افغانستان ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے. تو ہیلتھ سیکٹر میں آپ کیسے کام کریں گے؟ اب ہیلتھ سیکٹر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ نے پبلک ہیلتھ سسٹم کو کیسے بہتر کریں، اور پرائیویٹ ظاہر دیٹ از آلسو پارٹ آف ہیلتھ سسٹم، اس کو آپ نے کیسے آگے لے کے جانا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں ہیلتھ کی بہترین سہولیات انتہائی کم نرخوں پہ کوالٹیٹیولی ہر پاکستانی کو میسر ہوں. آپ نے پولیو کے ذکر کیا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آئی رین فار الیکشنز ان کوہستان، تو وہاں پہ جناب میں نے نوٹ کیا کہ جو
فریش واٹر آ رہا تھا اپنا پہاڑوں سے، وہی کنزیوم کر رہے تھے لوگ پینے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، اور اسی میں ہی لوگ سے ان اے ویری کروڈ مینر فیسز بھی کر رہے تھے. اچھا، اور وہی پانی سندھ میں، دریائے سندھ میں بھی گر رہا تھا بائی دا وے. تو میں نے ڈپٹی کمشنر کو جا کے بولا، میں کہ بھائی وٹ از گوئنگ آن، وائی یو ڈونٹ فکس دیٹ، وائی ڈونٹ یو ورک آن دیٹ. ہاں نہیں ہم بات کر رہے ہیں، میں نے بولا یو نو آئی مین ایجوکیشن از امپورٹنٹ. بیوروکریسی کا کام جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے اس میں، ایجوکیشن میں بھی، اور obviously why not local governments. let me come to that point. The bureaucracy. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے نا، ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے has totally replaced the local governments, which is wrong. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لوکل گورنمنٹ پلیز این امپورٹنٹ رول، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ، ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੋ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋ، لیکن ہے کہ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ. See, that's the issue. That's exactly what we are trying to replace. Total overhauling of the system. That's what we need to do. اچھا، پاکستان میں یہ بھی ایک کرٹیسزم رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے. اب پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کیسے دیکھیں؟ I think they play a very good role. Establishment plays a very good role. اس کے اب یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جب بھی آرمی کی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستانی اکانومی ہیز گون اپ. But there are political issues. پولیٹیکل ایشوز ہیں، چلیں ٹھیک ہے، وچ از امپورٹنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ایشوز وچ آر مور امپورٹنٹ. آئی رادر ہیو اکنامک ڈیولپمنٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی اوپر جائے گی نا. اگر ریاست میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، دیٹ از دی فاؤنڈیشن ویئر آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ول ورک. ہاں، لیکن وہی تو دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. جب آتی ہے آرمی تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آرمی والوں کہ بھیا دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بارڈر پہ اب جو نا آرمی کا کام نہیں ہے، آرمی کا کام ہے ود ان دا کنٹری اٹ سیلف. اب آپ کے امریکہ میں بھی سر، آپ یو ہیو بین ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار لاسٹ 40 ایئرس. ادھر کی جو آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری ہے، ان کا ود ان امریکہ رول ہے کوئی سر؟ لیکن ہمارا ملک ڈفرینٹ ہے. You have to take it different. You have to take that, you know. چلیں سر، فارن پالیسی از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. سر ابھی جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے افغانستان کو لے کے، انڈیا کو لے کے، ایران کو لے کے، یا جو پاکستان کی ایک فارن پالیسی ہے گلف کو لے کے، یورپ کو لے کے، امریکہ کو لے کے، پوری دنیا کو لے کے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پاکستان I think has failed in terms of افغانستان. پاکستان میں بہت اچھا کام کیا تھا افغانستان کو ہیونگ اٹ لبریٹڈ، لیکن یہ کہ وہ انڈیا اور افغانستان کا جو نیکسس بن گیا نا، آئی روٹ این آرٹیکل آن دیٹ ایز ویل. تو اس میں کیا بنا ہے کہ وہی چیز دوبارہ وہ مسئلہ ہمارے لیے پاکستان بن گیا. اب مسئلہ صرف ایسٹرن بارڈر پہ نہیں ہے، ناؤ وی ہیو این ایشو آن دا ویسٹرن بارڈر ایز ویل. تو وہ جو ہم فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ونس افغانستان لبریٹڈ، تو ادھر جا کے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دوسرے مسلمانوں کو بولتے کہ بھائی انویسٹ کرو فوری طور پہ. اب وہ انڈیا کے گود میں بیٹھ گیا ہے. Why should we intervene in other countries? For our own purposes. People do it all the time. The governments all do it all the time. This is how the foreign policy works. This is how international politics works. Exactly. سر آپ اپنے جو سیاسی جماعت ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ Inshallah, we getting lots of people joined us, our party, پورے پاکستان میں. اللہ کا شکر ہے کہ they know that the leadership is highly educated. تو وہ الحمدللہ ہمیں کافی حد تک جوائن کر رہے ہیں. This is also a very successful story of عمران خان. خان صاحب جب 1997-8 میں اس طریقے سے he was available to each and every person. تو but he kept on working hard. وہ ایک سوشل آئیکن تھے، ایک اسٹار تھے، اور بعد میں انہوں نے ایک پرائم منسٹر بھی بنے. ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے جو سکسیس کا ایک ماڈل ہے، وہ آپ بھی اس ماڈل پہ چل سکتے ہیں؟ Absolutely, inshallah, and better. The reason being, I'm not a typical politician. Imran Khan was also not a typical politician. Yeah, but he had fame, everyone knew him. Unfortunately, he was working under the system that failed him.
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ So do ہم you think کہ hold on okay, please. okay, sure. What we are trying to do is change the whole system. What we are trying to do is work on the grassroots levels and change the mindset. Mindset ہم change کر رہے ہیں لوگوں کا کہ but this is not going to work. You've been watching this for past 75 years. It's not working for you. We need to change that. So your political party is also a social movement. خان صاحب کہتے ہیں نا میری پارٹی آرگنائز اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو پارٹی ہے نہیں, ہم تو ایک تحریک ہیں. آپ بھی تحریک پاکستان تحریک نظام, تو یو ناٹ این آرگنائز پولیٹیکل پارٹی. آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک موومنٹ ہیں, اگر اس کی پولیٹیکل سکسیس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ سوشلی آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. میں اس طرح نہیں بولوں گا. ہم I started it as a movement. لیکن یہ ہے کہ اس کا once I registered with the election commission, it became officially a party. بنیادی ممبرس کتنے ہیں سر آپ کے؟ About 60,000. 60,000. سب سے زیادہ پنجاب میں ہیں سر؟ زیادہ تر پنجاب میں ہے, لیکن یہ ہے کہ we have people in all provinces. آپ کی پارٹی اٹس اے ویری ایکسپینسو پولیٹیکل آرگنائزیشن ناؤ, پولیٹیکل پارٹی از. تو آپ اس کو فائنینشلی کیسے اسٹیبل کرتے ہیں کہ آپ کے ممبرز آپ کو پیسے دیتے ہیں, فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے I am doing okay myself, so I spend quite a bit of money from myself. سر پاکستان میں یہ بھی ایک پیٹرن ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی لیڈران ہیں, وہ سوشل ورک بھی بنتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلے تھوڑا سا سوشل ورک کریں گے, غریب لوگ ہیں ان کو راشن دیں گے, دوسری چیزیں دیں گے, ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے, تو الٹیمیٹلی دے will be voting for them. We have done that, but we have not made use of them. Political intention آپ کی یہ نہیں ہے. وہ attention. Back when we had this corona issue, I had my team, buy a whole bunch of hundreds of thousands of masks and just distribute. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ ایک تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ماسک کی ضرورت کیا ہے, اینڈ سیکنڈلی دے could not afford. So I out of my own pocket I bought a whole bunch of masks and distributed. اسی طرح پھر ہم نے کوہستان میں سولر سسٹمز دیے ہم نے فری میں, اور اس کے بعد پھر اور بھی 3-4 کام کیے ہم نے پورے ریڑیاں لے کے دیں لوگوں کو. سر did you or your political party contest 2024's election? Good question. I don't know how to put it. Yes, I did, but for some reason I had to drop out. Let's just keep it like that. Did you withdraw? Okay. Let's just keep it that way. Are you ready for the next coming? Absolutely. I hope we have better elections next Sir, time. as a political commentator, آپ کب expect کرتے ہیں elections کو؟ I was thinking about that today, actually. Therefore I asked the question. Yeah, I think probably this year. This government might not last too long. There's some issues in the coalition government right now. So, we might have new elections. It's the news or it's your prediction or a combination of both of these? I guess you could say that. Okay. تو یہ جو الیکشن ہوں گے, I think your political party is gonna contest. Inshallah. آپ کے خیال میں یہ الیکشن اگر ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کون جیتے گا یہ؟ One must be optimistic, but there are always harsh reality in politics. Yeah, absolutely. Let's not comment on that. You are always guessing, تو اس کے اوپر بھی گیس تو ہو سکتا ہے نا سر کہ I'll let you guess on that. free and fair elections ہوں گے obviously. Yeah. The person who won back in 2018 and the political party. آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں؟ No, I withdrew my comments on that. اوکے سر, ابھی الیکشن اگر 2025 کے آخر میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا, آپ اپنی پارٹی کو کہاں پہ دیتے ہیں الیکشن میں؟ I think we should be able to get at least 3 to 4 seats in National Assembly. Yeah, National Assembly. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 سے 4 قومی اسمبلی کی نشستیں نکال لیں گے. Inshallah. I think is it not too optimism? Well, one has to be optimistic. That's fair. اچھا سر, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, ہم اپنی بحث کو آخری حصے میں لے کے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آنا چاہیے given the circumstances which have been very harsh for political workers. Overseas کی میں بات نہیں کرتا, اس لیے honestly speaking I have spent like I said 40 years there.
مسئلہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہمارے لوکل مسلمان یا پاکستانی اسپیسیفکلی الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، پاکستانی جو ہوتے ہیں نا وہ تو اگر پولنگ اسٹیشن ان کے 2 بلاکس کے بھی ہوگا تو وہ نہیں جائیں گے. دس از ہاؤ دے آر. تو وہ جو آپ، بلکہ میں ان کو کینڈیڈیٹس کو کہتا ہوں ڈونٹ جسٹ ریلائی آن پاکستانیز اور مسلمس، knock at the doors. Is it not a harsh statement from your Well, side? no, this is true. This is how it is. And I tell people that don't trust on. I'm just talking that they should come to Pakistan and participate in politics. پاکستان میں مسئلہ وہی بات ہے نا کہ وہ جذباتی ہے ایک بندے کے لیے. اگر کس وہ بندے کے لیے؟ جو بھی ہے. نہیں آپ بتا دیں عمران خان کے لیے. Whatever the point is. پولیٹیکل لیڈر، اور آپ نے تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بیشنگ کرنی ہے. نہیں میں no, oh, good question. That's a very good point. The way our party works is different ways. We do not bash any politician, any political party, and this is I have told my people to do the same. مگر آپ نام تو لے سکتے ہیں نا. چلیں آپ لے لیں میرے بہاف پہ. نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے یا اس کے لیے جذباتی ہیں، تو ایک سیاسی لیڈر کی جگہ آپ کون سا نام جو اگر آپ جو لے رہے ہیں وہ بھی اگر if he's out of the picture for example, I don't think they will ever ask you to put them in the election process. لیکن ایک وقت تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے لیے اوورسیز پاکستانیز بہت جذباتی تھے. اتنا نہیں تھے جتنا ابھی ہیں. اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ they have become that's temporary too, like I said, that's temporary too. Sure. Politics. اب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ 3 سے 4 سیٹس ہم جیت سکتے ہیں، 60,000 آپ کے ممبرز ہیں. تو لیکن وہ it's growing. یہ نہیں کہ وہ نہ. Why should people join you? Because we are giving them a totally different way of thinking. Because we want them to excel. We want them to develop in a proper manner. اور یہ نہیں کہ ہم ایک اسپیسیفک ایریا کو ڈیولپ کرنے کی بات نہیں کرتے، ایک اسپیسیفک ریجن کو، ایک پروونس کو نہیں بات کرتے. ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان کو ڈیولپ ہونا چاہیے ایکولی. وہ چیز جو ہے نا وہ لوگ وہ کہتے ہیں یار اگر وہ کہیں لیا پہ بیٹھا ہوا نا بندہ، وہ بھی کہے گا یار یہ تو بندے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. یہ ہمیں وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دوسرے کہ بھائی ہم لاہور میں ہی ہوں گے تو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی، یا کراچی میں ہی ہوں گے اسپیسیفک ایریا میں تو وہاں ہی ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی. سر ابھی آپ نے کہا پاکستان میں پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے. پریزیڈینشیل سسٹم میں تو پھر 2 3 4 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو لے کے آتی ہیں. اگر پاکستان میں پریزیڈینشیل سسٹم ہوگا تو پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹی تو سروائیو نہیں کر سکے گی نا. وہ تو پارلیمانی سیاست کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ چھوٹی پارٹیز بھی سروائیو کر سکتی ہیں. دے کین بی ویری ریلیونٹ اگر کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں. رائٹ. لیکن the thing is if I'm bringing this concept, this idea, hopefully I might be the president. That's fair. اچھا سر ایک اور میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی کی ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. برابری نام سے جواد احمد صاحب نے بنائی ہوئی ہے. جواد احمد صاحب پاکستان کے ایک بہت مشہور سنگر ہیں. ابھی بھی وہ پالیٹکس کرتے ہیں. پالیٹکس میں ہی از ویری ایکٹیو پولیٹیکلی، بٹ جو ان کے ایک الیکٹورل ریزلٹس ہیں یا الیکٹورل سکسیس ہے، neither his political party been able to get that. تو اگر جواد احمد جو ایک نیشنل فگر بھی ہے، people know them and he's finding it very hard to succeed, how would you make sure that you get success? Like I said, we are totally different. We're offering something different idea. Even to Jawad Ahmed's political party? Of course. I mean, what he's saying, what I know at least, is basically saying the same thing what other parties are saying. مجھے تو لگتا ہے شاید انہوں نے کمیونزم پڑھا ہوا تو at times he talks about communism, social justice, you social think democracy. communism will work in this country? It has failed in other countries. You think it will work in Pakistan? I'm not saying about that. Well, I mean, then, I guess that point is moot then. اوکے. آپ کی پارٹی اگر الیکشن میں جائے گی، لڑے گی، تو اس کی پریپریشن سر کس اسٹیج پہ ہے؟ آپ کی انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے، آپ کی پریپریشنز کیسی ہیں، آپ کی الیکشن کیمپینز کیسے ہوں گی؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می دیٹ کتنے لوگوں کو یو وڈ بی ایبل ٹو ٹیل کہ دس از آر پارٹی، دس از آر مینیفیسٹو اینڈ ووٹ فار دس مینیفیسٹو. آپ کی ریچ پورے پاکستان تک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ اس کی ریچ تمام ووٹرز تک جائے. Absolutely. I mean, جہاں بھی ہم ٹکٹ دیں گے لوگوں کو, they should be able to show that they have the ability to run and
be able, excuse me, and be able to, attain the seat. अच्छा सर, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं? जी, आपकी आपकी वेबसाइट का क्या? nizam.pk. निज़ाम.pk। और आप किस तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, फेसबुक हाँ, पे? फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर भी हैं, बाकी भी हैं, which is those are all managed by our social media team. अच्छा, और आप इंगेज रहते हैं अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ भी और आम आवाम के साथ भी? Correct. सर बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर हमारी रिसर्च है और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर उसके ऊपर बात की जाए। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब थे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।